السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ اور خواتین و حضرات، آج جنگل میں یہ منگل ہم نے اس لیے کر رکھا ہے کہ ایک تو موسم سرما کو ویلکم کرنے کا اس سے مناسب موقع شاید بعد میں نہ ملے کیونکہ سردی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آج الحمدللہ خبرناک اپنا 400واں ایپیسوڈ مکمل کر رہا ہے۔ آج کے اسپیشل شو میں گورنر پنجاب ہمیں ابھی جوائن کریں گے اور ان کے ساتھ ہم گپ شپ کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ شو کا آغاز کرتے ہیں اپنے معزز مہمانوں سے جو ہم نے بلوا رکھے ہیں ڈمی میوزیم سے، جناب جنرل صاحب، اور ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں ان کی پارٹی کے صوبائی صدر۔ جی جنرل صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کو مبارک ہو، ماشاءاللہ آج آپ 400 سال کے ہو گئے ہیں۔ 400 سال نہیں، یہ 400واں ایپیسوڈ ہے۔ وہی 400واں ایپیسوڈ ہے، وہ بھی ادھر ادھر دیکھیں، اتنا پیارا انوائرمنٹ ہے ماشاءاللہ، کشتیاں وشتیاں بھی لگی ہوئی ہیں، بیچنی ہے، بڑی اچھی کشتی۔ ان سے پوچھتے ہیں کیوں جناب، کیا پراسپیکٹس ہیں ان کی پارٹی کے؟ بھائی ان کی پارٹی کا پراسپیکٹ یہ چل رہا ہے کہ دیکھو ان کا جو سلسلہ ہے نا، یہ انشاءاللہ جنرل صاحب آئندہ کی جو حکومت آئے گی اس میں بھی یہ 5 سال کے لیے آئیں گے اور اب کی وزیر اعظم ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیے انہوں نے کراچی میں کیا کیا نہیں کرا، کراچی میں جہاں کراچی کو اٹھا کے رکھ دیا انہوں نے، کراچی میں تھلے جیک لایا بھائی جیک نہیں لگایا انہوں نے دیکھو وہاں پہ پلیاں بنائی، انڈر پاس بنائے، اوور پاس بنائے۔ میں نے آپ کی ہائپس بنائی تھی کہ آپ کو عزت ملے گی، آپ کنٹینیوسلی چول در چول مارے جائیں۔ جب یہ تشریف لائے تھے تو ریسیو کرنے کے لیے کیا صوبائی صدر کا کام نہیں تھا؟ انہیں ریسیو کرتا ہے جلوس کی شکل میں لے کر آتے؟ ہمارے ساتھ 70-75 لوگ تھے، بلکہ میں تو کہتا ہوں 76 کے قریب لوگ تھے ہمارے ساتھ۔ اوف، اتنا بڑا کراؤڈ، دیکھیں پرفارمنس دیکھیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ خود کیوں نہیں تشریف فرماتے؟ ارے واہ، میری اپنی بھی بڑی مصروفیات تھیں۔ کیا مثلاً آپ نے کیا کیا؟ ਇਹਦਾ ਜੀ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਕਢਾਉਣੀ ਸੀ, اور ڈاکٹر نے ਇਹਨਾਂ جو ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਿੱਤੇ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਇhtਜਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। سر یہ بندہ بہت بڑا بزنسمین ہے، اچھا، انہوں نے سٹاف رکھا ہے اپنا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ ਸਰ ਉਹ ਜਲੂਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। اور نال احتیاطی تدابیر بھی دس لینا ہے، بھائی نزدیک نزدیک بیٹھنا۔ اور جلوس 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ 7 نمبر کس کی ہے بھائی؟ 100-150 جتی کٹھی ہوئی ہے۔ ان جوتیوں کا کیا کرتا ہے؟ سر جنہ جنہ دی ہوندی انہوں نے واپس کر کے آندا ہے ادھی قیمت تے۔ بھٹو صاحب کا پہلا جلسہ میں نے کروایا تھا لیاری میں۔ نہیں، کام کیا کرتے، کاروبار کیا ہے؟ سر یہ جلوس ارینج کر کے نا وچ مانگتے ہیں۔ جی جنرل صاحب، آپ کی جو گارنٹرز ہیں، انٹرنیشنل گارنٹرز، یہ آپ کی مدد کو کیوں نہیں آ رہے؟ آپ پڑے پڑے سوکھتے چلے جا رہے ہیں۔ یار یہی تو افسوس کی بات ہے، یہی میرا آپ سے بھی سوال ہے، آپ کو کرنی چاہیے یہ بات کہ گارنٹرز کیوں نہیں آ رہے؟ جب ہماری باری آئی تو چرس پی کے ٹون پڑ گئے ہو۔ تو میں نے کون سی کوئی آپ سے بڑی، میں کون سا بحری جہاز مانگ لیا ہے؟ بحری جہاز مانگا ہوگا، یا ہو سکتا ہے آپ نے کوئی 2 لاکھ بیرل تیل مانگ لیا ہو۔ میں پتہ نہیں کہنے گے آپ نے 2 لاکھ تبلے مانگ لیے۔ اتنا تبلا 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 آپ نے کر دیا ہوا ہے، اب تو مجھے اپنا نام مشرف صاحب تو لگتا ہی نہیں، مجھے لگتا ہے میرا نام دھاما اور پڑا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو اس طرح سامنے رکھا جاتا ہے، پھر پہلے اجازت مانگی جاتی ہے، اجازت ہے، اجازت کس کی؟ جو میزبان ہوتا ہے اس سے اچھا۔ کہ پائن اجازت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دائیں سائڈ والا دھاما، بائیں سائڈ والا پڑا، پھر مختلف بیٹس ہوتی ہیں، تنک دن دن تاگڑا تاگڑا دن تنک دن دن تاگڑا 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 پہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا کندھا اوپر اٹھ رہا ہے، تاگڑا تاگڑا دن تنک دن دن تاگڑا تاگڑا دن۔ جنرل صاحب تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیے۔ ماہرانہ رائے نہیں لینی ہے؟ نہیں، میں نہیں لینی۔ اچھا بھائی آپ بتائیں، آپ ان کے کیا ہیں؟ تھوڑی جو ہے نا تبلا سور کر دے۔ تبلا نہیں ہوتا، اس کو تبلا کہتے ہیں، تبلے کے سر والے۔ کس کے سر والے؟ تبلے جو سارا لے جی، تبلے۔ ہاں جی، اچھا ماسٹر صاحب لگتا ہے پٹھے لین آئے۔ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਦਾਤਰੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ اور ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ۔ آپ بتائیے کیا امکانات ہیں ان کی پارٹی کے؟ دیکھیے جی، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے ہیں۔ ہاں، یہ خوش قسمتی ہے۔ یہ ٹون تو نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس لیے میرے بھائی کہ نواز شریف جو ہے وہ ماشاءاللہ لگوانے کی مشین ہے۔ واہ واہ، یہ بات ہی، بلکہ ماشاء اللہ لبتا پھرتا ہے نواز شریف کو، کب اقتدار ہے؟ یہ آپ کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ جناب بات دراصل یہ ہے کہ جو 11 مئی کو جو کچھ بھی ہوا ہے، اگر اس میں کوئی بھی حقیقت ہو اور وہ سب کچھ ٹھیک ہوا ہے تو میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں اپنی پوسٹ کے اوپر سے۔ یعنی یہ جو الیکشن ہوا ہے، جی ہاں بالکل، تو الیکشن کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب ڈرامے بازی ہوئی ہے اور کیا ہوا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ مجھے ذرا حلفاً بتا دیجئے کہ جتنا ووٹ بھی نواز شریف نے لیا ہے کیا یہ سب اسی کا ووٹ تھا؟ ذرا بتائیں ہیں۔
बताइए ना, सिर्फ वैसे ही कह दें, कहना मैं तो कह मैं क्यों कह दूं, पूरी दुनिया को पता है कि ये वोट बहरहाल उन्हीं की संदूकची से निकला है ना। वो संदूकची में डाला किस किस ने है, कौन ये करता रहा है, ये बायोमेट्रिक सिस्टम से क्यों भागते हैं, बताइए ना। इतना ही कह दीजिए मेरी समझ के मुताबिक होगा उन्हीं का ही होगा, इतना तो कह देना। नहीं ये मैं क्यों कहूँ, देखा, क्योंकि डिफरेंस वाले वोट जो पड़े हैं ये सब जानते हैं गैबी हाथों ने डाले हैं। यानी आप कहेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट ने डलवाए हैं। अच्छा, फिर एस्टेब्लिशमेंट को किसने मजबूर किया? 2-4 बड़े बड़े मुल्क हैं जो बिला वजह आपके हर मामले में टांग अड़ाते हैं। अच्छा, ये उनकी आदत है, इनको मैं कहता होता हूँ मामा ग्रुप। नहीं तो उन्होंने क्या किया, यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट को क्या समझाया? उन्होंने इनको मौत दिखाई है ताकि ये जहमत कबूल कर लें। यानी जहमत नवाज शरीफ है? जी, जहमत नवाज शरीफ है। तो मौत क्या दिखाई? वो मतलब यानी इमरान खान ने आ जाना था, और इमरान खान खाली इमरान खान ही नहीं आता। ओ अच्छा अच्छा, यस समझा करें इस बात को, समझाना जी पड़ता गलत है, ठीक की थी वो 1 मिनट खुलो तो जा गलत पूरी हो गई। अच्छा सर, नए आर्मी चीफ का नाम क्यों नहीं आ रहा सामने? अब आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि अक्टूबर गुजर गया। नहीं, अक्टूबर के साथ क्या ताल्लुक है? मियाँ साहब को तो आप जानते हैं कि कितने सुपरस्टिशियस किस्म के आदमी हैं। अच्छा, तवाहम परस्त जिसे कहते हैं। अच्छा, यानी अक्टूबर मनहूस महीना है मियाँ साहब, ठीक कह रहे हैं आप। जी, वो जो मैंने मियाँ साहब की मंजी ठोकी थी ना वो अक्टूबर का ही महीना था। अनफॉर्चुनेटली वो मंजी मियाँ साहब की नहीं, इस कौम की ठुकी थी, क्योंकि आप ना आते, ना आप कॉलिन पावेल से डरते, और ना आज हमें $150 अरब का खमियाजा भुगतना पड़ता। तो मुझे अपना आप अब जनरल लागे नहीं लगा, मुझे लग रहा है मैं अमरीश पुरी हूँ। जनरल साहब, यू पुट अमरीश पुरी टू शेम। जिस तरह से आप हंस रहे हैं ना आफ्ताब हाँ भाई, जी। यकीन करें जहर लग रहे हैं। ऐसा क्या, मैं इतना बुरा आदमी हूँ यार, तुम भी नहीं बताते हो मुझे सूखी खजूर के मुंह। आप बहुत बुरे हैं कौम के लिए। ये मेरा प्रेसिडेंट है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं ना, अक्टूबर में चलें, अक्टूबर में आपने इनकलाब बर्पा किया था, नवाज शरीफ को सैक कर दिया था। जी हाँ, इसके अलावा क्या हुआ था? ये जनरल जहांगीर करामत वाला जो इशू हुआ था, अच्छा जी, ये भी अक्टूबर में हुआ था। हाँ, आप आए भी अक्टूबर में थे। जी, ये नाचीज भी अक्टूबर में ही वारिद हुआ था। और फिर जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट, हाँ जी, सबसे माकूल आदमी थे उस वक्त, वैसे चॉइस बहुत अच्छी थी। क्या हो गया? ये आप मेरी क्लास ले रहे हैं आप? नहीं सर नहीं, वो बड़े, मैं अक्टूबर के इवेंट्स बता रहा हूँ, वरना आप उनको जानते नहीं है जितना मैं जानता हूँ। अच्छा, और अक्टूबर में क्या हुआ? अक्टूबर में ये रिलीज हुई है, फटा पोस्टर निकला हीरो। क्या? फटा पोस्टर निकला हीरो शाहिद कपूर की। जनरल साहब मोबाइल नंबर मिल जाएगा? मैं मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करता हूँ। हेलो, मनमोहन- ये किसने कहा आपको? वो खाली मैं ही नहीं, मनमोहन सिंह भी नहीं करता। मनमोहन सिंह साहब इसलिए नहीं करते कि 35 ममालिक के सरबराहान के फोन अमेरिका टैप करता है। ओए होए, ये बरतानवी अखबार ने इंकशाफ किया है। अमरीका ने होर बड़े बड़े सियासतदाना दे फोन टैप कीते ने सर। वो किसके? जो शुजा साहब दा फोन टैप कीता सी। यार सर एजेंसियां ਨੂੰ वक्त पै गया कि आवाज़ां दी समझ नहीं आ रही, किधरे आवाज आ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕੋਈ ਉਹ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਈਕਲਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਤਖ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਟਰੈਕਰ ਲਾ ਦਿਓ। क्या? ਟਰੈਕਰ ਸਰ ਟਰੈਕਰ। अच्छा, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟਰੈਕਰ ਲਾਇਆ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਰ। वो क्यों? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੈਕਰ ਜੈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਾਸਵਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੈਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਟਮੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। पिछले दिनों चौधरी साहब ने कहा है कि बलदियाती इलेक्शन हम बड़े जोर से जीतेंगे। बड़े जोर से बजेंगे। वैसे ये फोन टैप करना है बड़ी बात दिखलाकी। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਚਿਮਟਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ। डॉक्टर शगुफ्ता का फोन भी टैप किया सर उन्होंने। अमरीका च उन्होंने सुनामी की वार्निंग देती। 48 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੰਨ ਪਾਟ ਗਏ ਜੀ, ਵਿੱਚੋਂ 35-40 ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਗਏ। और अजय उन्होंने फोन ऑन नहीं किया। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਭਾਈਏ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ। बस सर उन्होंने बटन ही दबाया, इको आवाज आई, ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਸਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਜੀ।
نیو یارک شکاگو چ وڑ گیا سارا نظام درم برم ہو گیا سر انگریز اتنے پنجابی چ گالا کڈن رہے خواتین حضرات گورنر پنجاب اس وقت تشریف لا چکے ہیں اپنی گاڑی سے اتر رہے ہیں انہیں جیو کی پروڈکشن ٹیم خوش آمدید کہہ رہی ہے جنرل صاحب آپ شکر کریں آپ کے ساتھ آپ ڈمی میوزیم سے ہیں ہم سچ مچ کا گورنر بٹھا رہے ہیں آپ میں یہی سوچ رہا تھا کہ گورنر صاحب کو اتنے پروٹوکول دے رہے ہو اور مجھے آپ نے بالکل ہی وہ بلو برف والا بنا کے بٹھایا تھوڑا سا سلپری ہے ذرا احتیاط کے ساتھ گورنر صاحب تشریف لائیں گے بہت شکریہ سر بہت شکریہ تشریف لائیے بہت شکریہ گورنر صاحب وعدہ کر چکے ہیں کہ اپنی سٹنٹ کے دوران کم از کم 1 ملین پاکستانیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے گورنر صاحب انشاءاللہ جب آپ کی سٹنٹ اپنے اختتام کو پہنچے گی تو ہم آپ کو یاد ضرور دلائیں گے اور میری خوش خیالی کا عالم یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں آپ نے 1 ملین کا وعدہ کیا ہے یہ رزلٹ 2 ملین سے بھی ایکسیڈ کرے گا ویلکم بیک خواتین حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے معزز مہمان گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے سر آپ کا خصوصی طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اتنے شارٹ نوٹس پر اور آپ نے اس رنگا رنگ شو کو مزید رونق بخشی اس کے رنگوں میں اضافہ کیا ہے ان کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ کا چٹکلوں کا سلسلہ جاری رہے گا ان سے آپ آئینی نوعیت کے ہی نہیں سیاسی نوعیت کے سوال بھی کر سکتے ہیں سیاسی اور سماجی نوعیت کے سوال بھی کر سکتے ہیں بڑی علمی اور ادبی شخصیت بھی ہیں لیکن وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھیے گا ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز گورنر صاحب سے کرتے ہیں گورنر صاحب چک نمبر 331 گاف بے ٹوبا ٹیک سنگھ سے ایک دلچسپ سلسلہ برٹش پارلیمنٹ سے ہوتا ہوا گورنر ہاؤس پنجاب تک آن پہنچا اس کی مختصر سی رودات سنائیے جی میری پیدائش جو ہے وہ فیصل آباد کے قریب ایک سائیں کی کھوئی 109 چک ہے وہاں پر ہوئی تھی اور وہاں سے جب میں 4 سال کا تھا تو پھر ہم 331 گاہبے سلیم پور میں چلے گئے وہ پرائمری جو ایجوکیشن ہے وہ میں نے اپنے گاؤں سے حاصل کی تو اس وقت زمانے میں نہ الیکٹریسٹی ہوتی تھی نہ واشنگ رومز ہوتے تھے نہ سینیٹیشن کا کچھ سلسلہ تھا بلکہ اسکول میں کمرے بھی نہیں تھے درختوں کے نیچے کا بقیہ حصہ آپ دیکھ سکیں گے میں اور مڈل اسکول میں تقریباً 2 میل چل کے وہاں پر جایا کرتا تھا وہاں پر بھی ٹاٹوں پہ بیٹھتے تھے تو جب 8ویں جماعت کا امتحان میں نے دیا تو مجھے 2 اٹریکشن تھیں ایک تو میری والدہ محترمہ نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم پاس ہو گئے تو تمہیں بائیسیکل لے کے اچھا اور دوسرا یہ تھا کہ وہاں پر ہائی اسکول میں کم از کم بینچوں پہ بیٹھیں گے اچھا واہ تو 1976 میں پھر کلاس کو ابھی آپ کی وجہ سے میری ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے ورنہ کل تک یہ میرے دوست تھے ابھی جب سے میں پھنسا ہوں میں ان کو مس کالیں مار رہا ہوں یہ جواب نہیں دے رہے آگے یہ اتنا ہی ہوتا ہے جنرل صاحب آپ نے صرف ایک بار میری کال ملی ہے اور وہ بھی انہوں نے آواز بدل کے لڑکی کی آواز میں کہا دا نمبر یو ڈائل از ناٹ میرا خیال ہے تھوڑی اسے ریسپشن کسی منڈے نہ گل ہوئی یہ اندر کا فیصلہ باد بول رہے ہیں فیصلہ باد بولے یا نہ بولے صاف عیاں ہے جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب سے اقتدار ان سے چھنا ہے مشرف صاحب سے یہ ہر مقتدر شخص ہر عہدے پہ کسی بھی شخص کو برداشت نہیں کرتے آپ کو چاہیے تھا آپ انہیں ویلکم کرتے بات یہ ہے کہ جو لوگ میری ٹریک ریکارڈ سے آگاہ ہیں ان کو پتا ہے کہ میں تو مصیبت کا ہی ساتھی ہوں برطانیہ میں جتنے لوگ بھی آئے ہیں جس زمانے سے بھی آئے ہیں جس مشکل میں بھی آئے ہیں جو لوگ بھی آئے ہیں وہ کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو امیر ہو غریب ہو میں نے پاکستان سے جو بھی شخص لندن گیا ہے گلاسگو گیا ہے میں نے اس کو جتنا احترام دیا جا سکتا ہے میں نے ایک صاحب نے ایک دلچسپ بات لندن میں ایک صاحب نے ان کے بارے میں مجھے بتائی تھی اور کئی سال پہلے وہ مور اور لیس یہی تھی اس کا اسکرپٹ تھوڑا سا مختلف تھا وہ کہنا یہی چاہ رہے تھے کہ جتنی دیر تک مصیبت ہوتی ہے نا کسی کو پرابلم ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے سرور صاحب اس کے ساتھ ہمدردی کرتے رہتے ہیں جو ہی اس کے حالات بہتر ہوتے ہیں گورنر صاحب آنکھیں پھیر لیتے ہیں حالانکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے بینیفٹ لینے کا فائدہ اٹھانے کا اسی تناظر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں
کہ ایسی کیا گدڑ سنگی تھی آپ کے پاس کہ سخت تنقید کے باوجود نواز شریف مصر رہے آپ کو گورنر بنانے میں؟ آپ نے ایسا کیا کر رکھا تھا، کیا خدمات انجام دی تھی؟ دیکھیں جی، کوئی خدمت کا صلہ تو میں نے نہیں لیا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آن دا ریکارڈ کہ 2007 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ گلاسگو میں میرے پاس تشریف لائی تھی تو انہوں نے بھی، جہانگیر بدر صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں پاکستان کی پرائم منسٹر بنوں اور آپ ہمارے وزیر خارجہ بنیں. تو جب میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ نہیں، میں یہ بوجھ جو ہے نہیں اٹھا سکتا، تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ پریزیڈنٹ بھی بننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نامینیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں دیانتداری سے یہ سمجھتا تھا کہ میں پاکستان کی عوام کی لندن میں بیٹھ کے، یو کے میں بیٹھ کے زیادہ خدمت جو ہے کر سکتا ہوں. آپ نے شریعت چھوڑی، اپنا وہاں کا پورا سیٹ اپ ایک طرح سے چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہ آ گئے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور یہ بہت بڑا مشکل فیصلہ تھا. میں ریٹائر ہونے کے بعد زیادہ تر ایجوکیشن اور ہیلتھ میں پاکستان میں ہی کام کر رہا تھا. اس کے علاوہ جب سیلاب آیا تھا تو اس وقت بھی کافی 700-800 گھر تعمیر کیے تھے. اس کے علاوہ یہاں کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی، ان کو بنانے کے لیے بھی میں اپنا کردار ہمیشہ ادا کرتا رہا. بلکہ جو ریسکیو 11-12 ہے جی، بہت اس کا آئیڈیا اور اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی ساری ٹریننگ جو ہے وہ ہم نے اسکاٹ لینڈ سے یہ ساری کی تھی. اور لیکن کریڈٹ سارا یہ لے گئے تھے. دیکھیں جی، میں تو یہاں کریڈٹ لینے کے لیے ہوں، میں تو ڈلیوری پہ بلیو کرتا ہوں. کام کریں بس اللہ کو خوش کریں. آپ سمجھ نہیں رہے گورنر جی، میں نے سمجھ اوکھی آندی ہے. ہاں جی، وہ کیا؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا، یہ اندر سے ان کے فیصلہ آباد بول رہا ہے. ہاں تو اور کیا، فیصلہ آباد نہیں بولے گا تو اور کیا، مظفر آباد بولے گا. یہ دیکھیں نا، پرسنل ہو جاتے ہیں. ریسکیو 1122 یہ نہایت لاجواب ایک ایسا کام ہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کو یاد رکھے گا جو اس کی میکنگ میں انسٹرومنٹل تھے. لیکن خواتین و حضرات، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایسے بڑے تاریخی کاموں کے پیچھے کچھ ان سنگ ہیروز ہوتے ہیں. کریڈٹ تو سارا مشرف صاحب لے گئے، رہی صحیح کسر پرویز الہی نے نکال لی. میاں شہباز شریف نے پوری کوشش کی اس بہت بڑی سروس کو نظر انداز کرنے کی، لیکن پھر بھی چونکہ وہ بہت لاجواب سروس تھی اس لیے شہباز شریف کو اسے سپورٹ کرنا پڑا. لیکن چودھری سرور صاحب کا یہ آئیڈیا تھا، یہ لے کر پاکستان آئے. اتنا کریڈٹ مشرف صاحب کو ضرور ملے گا کہ انہوں نے اچھا آئیڈیا سمجھتے ہوئے فوراً اس پر امپلیمنٹیشن کی. شکر ہے خدا کا، آپ نے میری بھی تعریف کی، ورنہ میں مینٹلی تیار تھا. ابھی 2 منٹ بعد آپ مجھے کہیں گے یہاں کان پھاڑ لیں. اور گورنر صاحب کو تعریف چودھری صاحب کی کر رہے ہیں، آپ نے تو ہمیں حصہ ڈالا ہے بیچ میں. اچھا جی، چودھری صاحب کی ماشاءاللہ آپ زندگی دیکھیں، ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہیں. یہ بات تو فیکٹ رہی. صرف ہماری بار پتہ نہیں کیوں سرور ڈاؤن ہو جاتے تھے. سرور ڈاؤن، سارے سرور ڈاؤن ہو جاتے تھے. آپ کی مدد اس وقت کرنے والے موجود ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جب واقعی بہت زیادہ زور دیں گے، پریشر ڈالیں گے تو واقعی ایک جہاز آ جائے گا، آپ کو لے جائے گا. وہ کب مدد کریں گے؟ میں کوئی ایکس رے دکھاؤں گا اس کے بعد میری مدد کریں گے. تھوڑی دیر مدد مزید، تو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں جس طرح میں یہاں آٹا لینے کے لیے آیا تھوڑی ہوں. دیر مزید خواہ رو لیں، ایسی کوئی بات. گورنر صاحب کو میری سپورٹ کریں، آپ کچھ بتائیں ان کو، ڈانٹیں سمجھائیں ان کو. چپ کرایا جی گورنر صاحب کی گل سنن جو کھپی. 1 منٹ چپ کر جو کام کی گل نہیں. اچھا جی، ماسٹر جی سوال کرنا چاہتے تھے. ماسٹر جی نے صبح سے میرا ناک میں دم کر رکھا تھا کہ میں نے گورنر سے سوال کرنا ہے، میں نے ہر صورت سوال کرنا ہے. یار انہوں نے یہی کہنا ہوگا کہ دوائیاں سستیاں کرا دیں. جی گورنر صاحب میرا سوال ہے کہ اس ملک کے پٹواری تے محرر دی جتنی عزت ہے استاد دی کوئی نہیں جناب. تسی کچھ یہ جا کوئی کرو گے کہ استاد دا کچھ عزت وقار بلند ہو جائے؟ دیکھیں جی، ہم تو ہمیشہ جب پڑھتے تھے تو استادوں کی عزت کرتے تھے. آج بھی ہمارے استاد کا کبھی فون آ جائے تو ہم اپنے والدین جتنا ان کا احترام جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن تے باقی رہ گئی گل دوائیاں میرا تو خیال سی کہ تسی مہنگیاں دا گھٹ فکر کرو تے جڑیاں نمبر 2 آ رہی ہیں انہاں دا زیادہ فکر کرن دیو. یہ بڑی عام بات ہے کہ ہمیں واقعی مہنگی دوائیاں ہمارے لیے زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنی کہ جعلی دوائیاں. ایکسکیوز می سر. ہاں جی، میں نے ایک بات کرنی. اچھا، آپ میرا نہ بن جانا، گورنر صاحب آئے ہوئے ہیں. یس آف کورس. پھر وہی بات. یو نو آفی، دس از دا ویلکم ٹو دا گورنر صاحب چودھری سرور صاحب. باجی ایجوکیشن تے بہت دھیان دے رہے ہیں.
ایجوکیشن تے دھیان دے جانا ساڈے ول دھیان نہ دینا اچھا میرا ایک پیغام تو گورنر صاحب تک پہنچا دیں باجی وہ سن رہے ہیں وہ بولے نا میں جب پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے کہ میں ادھر آ رہا ہوں تو مجھے کچھ دوستوں کے فون آئے کہ پتہ چلا ہے کہ آپ خبرناک میں جا رہے ہیں. میں نے کہا جا تو رہا ہوں. کہتا خبرناک میں نہیں جا رہے آپ خطرناک میں جا رہے ہیں. یہ محلے والی ہوتی ہے نا لگائی بجائی کرنے والی. تم بتائیں میں نے پشتو فلم بھی کی ہے انہیں پتا ہے دیکھتے نا باجی میرا میری گل سننی تم ہی ویاہ کر لے ریما باجی طرح کسی بزرگ جے ڈاکٹر دے نال. چنگے بھلے اسی کڈے اچھے مال چ بیٹھے سا لگتا شال میں چوک چ بہ گئے فورن ٹکیاں والے دی آواز آ گئی. تمہیں کس احمق نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب کی عمر بہت زیادہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی نہیں ریما کی بات ہو رہی ہے. ریما بہت پرانی ہے یقین کریں وہ تو شاہ جی ایڈے جنے ہوتے سر اور ریما نو ریما آنٹی کہتے تمہیں کوئی ایمبیرسمنٹ نہیں ہو رہی؟ گورنر صاحب بیٹھے ہیں ان کے سامنے کیا باتیں. ہاں تو انہوں کو پوچھ لو یہ بھی بڑے پرانے گورنر صاحب بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں اور ماشاءاللہ گلاسگو میں رہے ہیں. گلاسگو خواتین حضرات اسکاٹ لینڈ کے خوبصورت ترین شہروں میں سے. فورن نقشہ کھول کے بہ گئے سر ایک دریا بھی ہے جڑا شہر کے بچوں کی لنگتا وہ کی نام ہے بہت خوبصورت دریا ہے ریور کلائیڈ.